رسالت تھی، تسلیم ہے، یقین بھی ہے کہ نہیں؟ غور کیجیے گا بھائی، یقین بھی ہے کہ نہیں؟ اگر یقین ہے، اللہ نے کہا سنو، ہم تسلیم کرنے والوں سے بات نہیں کرتے، ہم یقین کرنے والوں سے بات کرتے ہیں۔ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو مانا، آپ کی ہر بات کو مانا، مگر بتائیے نا وہ صادقین ہیں کون؟ جنہیں ہم منوانا چاہتے ہیں، قرآن منوانا چاہتا ہے، آخر وہ صادقین کون ہیں؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ آپ نے کہا قرآن کتاب اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا یہ بیت اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا قیامت آئے گی، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا حج ہوگا، ہم نے آپ مان لیا۔ آپ نے کہا حساب و کتاب ہوگا، ہم مانتے گئے، آپ بتاتے گئے۔ تو آخر یہ مسلمان 73 راہے پر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ ابھی میں آیا پوچھ رہا تھا، بہت دن کے بعد آیا، سیدھری اور پنجری ہوگی تو میں چلا جاتا، تو سیدھری ان کا ہاں آئیے 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 جائیے، بہرحال ہمارا ہے۔ تو ماننے والے آج ایڈریس سے جتنی پریشانی ہو جاتی ہے، مگر یہ تو اچھا ہوا نیویگیشن چل گیا۔ لگائیے، نام لکھیے، مکان نمبر لکھیے، ایڈریس لکھ دیجیے، آپ آ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آواز بھی آتی ہے، غور کیجیے گا، آتی ہے کہ نہیں آواز؟ یہ حالی میں نیویگیشن نہیں ہے، یہ آپ کے ہمارے لیے نیویگیشن ہے، ورنہ یہ آواز تو جب بھی آ رہی تھی جب رسول جھک رہے تھے معراج کی شب، اور آواز آ رہی تھی میرے حبیب اور قریبا اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ بھائی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مگر ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو بتا دیں کہ آئیڈیا کہاں سے آیا، اور یہ نیویگیشن کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ تو رسول اللہ آپ بتا دو نا کہ یہ صادق ہیں، پر یہ سچے ہیں، ہم کس کو جھوٹا کہیں؟ آدمی اپنی تعریف کر سکتا ہے، اپنے والد کی تعریف کر سکتا ہے، اپنے خاندان کی تعریف کر سکتا ہے، اپنی قوم کی تعریف کر سکتا ہے، اپنے ملک کی تعریف کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم سچے ہیں، ہمارا خاندان سچا ہے، ہمارا دائرہ احباب سچا ہے، مگر ہم کو سر بھائی کسی کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹے، آپ کے والد جھوٹے، آپ کا خاندان جھوٹا، آپ کی قوم جھوٹی۔ کیا یہ شریف سماج میں بولا جائے گا؟ نہیں، کہیں نہیں۔ تو یا رسول اللہ آپ بتا دینا کہ آخر کون سچا ہے؟ کوئی عطا پتا علی گلی بھائی کچھ تو بتائیں آپ ہمیں کہ صاحب یہ مکان نمبر ہے، یہ اسٹریٹ نمبر ہے، یہ سٹی نمبر ہے، یہ اسٹیٹ نمبر ہے، مگر کچھ نہیں، تاکہ ہم انہیں فالو کریں۔ رسول نے بتایا نہیں، صفت بتائی، میں تو کہہ رہا ہوں صفت بتائی، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے بہت کم نام لیے ہیں، صفات لیے بتائے ہیں، کیوں ماننے والے کا؟ اس لیے کہ اگر نام بتا دیتا تو سب وہی نام رکھ لیتے۔ میں نے صفت بتائی ہے کہ جس میں یہ کمال پایا جائے، جس میں یہ صفت پائی جائے، صادقین کے ساتھ ہو جانا۔ اچھا صادقین کے ساتھ ہو جائے تو ماننے والے بتا وہ صادقین ہے کون؟ بتانا وہ صادقین ہے کون؟ عزیزو اگر آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کا میں مہمان ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ بھائی دوست کی تعریف کرتا ہے، بھائی کی تعریف کرتا ہے، اور والے میری تعریف کر رہے ہیں، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، کیوں؟ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے سامعین ہیں، میں آپ کا خطیب ہوں۔ مگر کمال تو یہ ہوتا ہے کہ زبان دشمن کی ہو، تعریف بھی دشمن کی ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ دشمن کی زبان ہو اور آپ کی تعریف ہو۔ تو یا رسول اللہ بتائیے تاکہ ہم سمجھ جائے صادقین کون ہے گا خبردار۔ اگر میں نے بتا
اور نجران کے رہنے والے عیسائی یہ کہتے رہے کہ عیسیٰ عبداللہ نہیں ہے، ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، بندہ نہیں ہے۔ اور رسول کہتے نہیں بندہ ہے بیٹا نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے بیٹا ہے بندہ نہیں ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی، جب بحث ہوتی رہی آخر میں قرآن کی آیت آ گئی، میرے حبیب ان سے کہتے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ توجہ فرمائیے گا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنی مردوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور کیجیے گا، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اب جنہیں جنہیں رسول لے کے آئیں گے تو وہی صادقین ہیں۔ اب تاریخ اسلام نے دیکھا کہ رسول خود چلے، رسول کے پیچھے جناب فاطمہ چلی، گود میں امام حسین، ایک نواسہ انگلش مانگے ہوئے، اور پیچھے مولا کائنات چلے۔ یہ ننھا سا قافلہ جب چلا تو تاریخ مباحثہ یہ کہتی ہے کہ نجران کے رہنے والے عیسائیوں نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہا اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اچھا ایسے چہرے دیکھ رہے تھے تو کس کا نیا چہرہ ہے؟ میں رسول کو دیکھا، شہزادی کو دیکھا ہے، چہرے پر نقاب تھی۔ اور کی جگہ آخر یہ بڑی عجیب گفتگو ہے، آئے اور انہوں نے کہا نجران کے رہنے والے عیسائیوں نے کیا کہا؟ اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ کہا پہاڑ کیا ہے عزیزو؟ پتھروں کے مجموعے کا نام ہے پہاڑ، یا برف کے مجموعے کا نام ہے، یا روئی کے مجموعے کا نام ہے، پتھروں کے مجموعے کا نام ہے پہاڑ۔ پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر کا آپ نے دیا، پتھر ہی پتھر۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ان لوگوں سے جو ان کی جگہ آ کے بیٹھ گئے وہ پہاڑ ہوشیار ہیں جو اشارہ سمجھ جائیں۔ آپ اور کی جگہ توجہ فرمائے گا، نجران کے رہنے والے عیسائیوں نے کہا کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ہم ان سے مقابلہ نہ کریں گے۔ اور مقابلہ نہیں کیا، مباہلہ نہیں کیا۔ کیا ہے مباہلہ؟ مباہلہ کردار کی جنگ، مباہلہ عظمتوں کی جنگ، مباہلہ فکر کی جنگ، مباہلہ طہارت کی جنگ، مباہلہ روحانیت کی جنگ، مباہلہ انسانیت کی جنگ، مباہلہ آدمیت کی جنگ، مباہلہ حقانیت کی جنگ، مباہلہ فضیلت کی جنگ، مباہلہ کرامت کی جنگ، مباہلہ اشرفیت کی جنگ۔ ایک ہی جنگ نہیں تھی، جب تو مقابلہ بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، مباہلہ کردار کی جنگ، فکر کی بلندی کی جنگ۔ سب نے کیا کہا ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تھے کون؟ بس اتنا بتائیے، تاریخ بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، شجر اور شجرہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ جاہل نہیں تھے، سب کے سب عالم تھے، علماء کا جھوٹ، علماء کا گروپ آیا تھا۔ ابھی آپ سے کسی کی مذہبی بحث ہو جائے، آپ کس کو لے جائیں گے؟ کوئی شہر میں فلاں مولوی صاحب ہیں، فلاں مولانا ہے، فلاں مولانا ہے، ان سے بھی کام نہیں چلے گا۔ چلو مظفر نگر اور ایک جیسے لے کر آئیں، وہاں بھی کام نہیں چلے گا۔ چلو لکھنؤ چلتے ہیں، وہاں بھی کام نہیں چلے گا۔ چلو نجف میں کانٹیکٹ کرتے ہیں، چلو ایران میں کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مقابل ہے آپ کا، پر ویسے ہی تو آپ بھی تیار ہو کے جائیں گے، یا آپ جنگل سے بلا پائیں گے کہ آئیے آئیے، چلو مقابلہ ہے، اٹھاؤ لاٹھی، اٹھاؤ ڈنڈے، اٹھاؤ کارتوس۔ ایسا تو نہیں ہوگا، نہیں۔ جیسا مقابلہ سب کے سب علماء تھے، جاہل کوئی نہیں تھا۔ تاریخ مبارکہ نے حسب و نسب عطا سب بتایا، سب کے سب عالم تھے، اور سب نے یہ زبان ہو کے کہا ہم ان سے مقابلہ نہ کریں گے، اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ سب کے سب عالم تھے،
استعمال کا تم اور کیجیے گا. آخری آدمی تک سب کے سب عالم تھے اور سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کو علم پہچانتا ہے، جہالت غیب پہچانتا ہے. تو آپ کو کون جانتا ہے زمانے؟ کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بڑے آدمی کو ذرا سا اگنور کر دو، جانتا ہے اچھا تو مجھے نہیں جانتے، اس کی بھی ویلیو ہو جاتی ہے بیچارے. جیسے کوئی ویلیو نہیں تھی پڑھیا کی، مگر جناب یوسف کے خریداروں وہاں سے قرآن میں آ گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو بڑے آدمی کی مخالفت کرنے سے بھی خود چمک جاتا ہے انسان، چمکتا ہے. ہم تو جانتے ہیں نہیں. آج کی مجلس میں لمبی نہیں پڑھوں گا، شاید پیچھے سے آواز آئے، ہمیشہ خیال رکھیے گا. مجھے معلوم ہے کہ آج کل اگر آدمی چھوٹی مجلس پڑھ رہا ہے، چھوٹا کلام پڑھ رہا ہے، تو لوگ داد دے یا نہ دیں دعائیں بول دیتے ہیں. آپ کا شکریہ. پڑھیے مگر رسول نے آپ کو قرآن پڑھا. میرے سامنے میرے بزرگ موجود ہیں، چہرے بتا رہے ہیں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، نقطہ سن لوگ موجود ہیں، گفتگو شام افراد یہاں موجود ہیں. رسول نے قرآن پڑھا، آج نہیں پڑھا، اور ہمیشہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، مگر آج رسول نے قرآن نہیں پڑھا بلکہ قرآن ہی کا حکم لے کے جاؤ اور اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ. لائے رسول اور قرآن نے کیا کہا؟ صادق اچھا ادھر تیار ہو رہے تھے، جیسے خیبر میں تیار تھے نا، رسول کے کہنے کا نام اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. رسول نے اعلان کیا، یہ ایسے کرنے لگے. ایسے یہاں مسئلہ تھا، رسول نے کہا صادق نہیں. ابھی ماشاءاللہ چہرے خوب صاف کر رہے تھے کہ میں جاؤں گا، وہ سوچا تھا میں جاؤں گا، وہ سوچا تھا میں جاؤں گا، وہ سوچا میں جاؤں گا. مگر نہیں، رسول نے کسی کو نہیں لیا تو اہل بیت کو لیا، افراد کو لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کے صادقین اور ہیں، نگاہ رسالت کے صادقین اور ہیں. رسول لائے اور قرآن نہیں پڑھا. کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی تاریخ، کوئی مورخ، کوئی مفتی، کوئی فتویٰ، کوئی خطبہ، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی شاعر مجھے لا کے بتائے کہ رسول نے کوئی آیت پڑھی ہو کہ صاحب یہ سورہ پڑھا، یہ آیت پڑھی، یہ تفسیر بتائی نا. آج اہل بیت کو لے آئے، اہل بیت کو کیوں لے آئے؟ یہ بدلاؤ کیوں آ گیا؟ دیکھیں میں آیا آپ کے مجلس پڑھنے کے لیے، جیسے مجلس پڑھنے کے لیے بہت دن کے بعد میں کوثر بھائی سے ملاقات ہوئی. اب آپ کہیں گے ہر 2 منٹ کے بھائی کوثر بھائی اتنے بڑے تھے جب سے کہہ رہے ہیں. آپ یقین کیجیے گا کیا ہے مولانا آپ کے گھر میں ماشاءاللہ آپ کی بستی میں سب خیریت ہیں؟ بھائی کورونا کو تو ادھر رونا نہیں ہے. میں کہ رونا تو ہر طرف ہے. الحمدللہ فیملی میں خیریت سے ہیں، وطن میں سب دارو آپ کے جی کوثر بھائی، مگر مجھے نقاہت محسوس ہو رہی ہے. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا عجیب سی نقاہت محسوس ہو رہی ہے، بخار سا محسوس ہو رہا ہے. تو زور سے مت بولنا، آہستہ سے کہو میرے کان میں جو بھی تکلیف ہے، اگر زیادہ ہے تو چلے جاؤ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں الحمدللہ. میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے کہا مولانا کو بہت سی مریضیں پڑھنی ہیں، ویسے بھی ذرا یہ شوگر کے مریض ہیں، ذرا سا اچھا سا علاج کیجیے. اب انہوں نے ہماری نبض دیکھی اور دیکھنے کے بعد ہمیں دوائی لکھی، یہ منگا لی. انہوں نے دوائی منگا لی، دوائی کھا لی. 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ آئے، مولانا کہیے کیا حال ہے؟ میں نے کہا بالکل ویسے ہی ہے. کہا اچھا. انہوں نے فون لگایا، ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے بہت اچھی دوائی ہے. مولانا کہہ رہے ہیں میں نے ویسے
لیکن کیوں کامیاب نہ ہو سکی، کیوں ناکافی ہو گئی؟ پھر بیٹ نکالا اور بیٹ نکالنے کے بعد اسی لکھی یہ لے لیجیے انشاءاللہ اب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابھی تو پہلے بھی ایک ڈاکٹر تھا، بعد میں بھی ایک ڈاکٹر ہے، یہ بتاؤ کہ نسخہ بدلا کیوں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی نسخہ بدلا کیوں؟ نسخہ اس لیے بدلا کہ پہلا ناکافی تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر کافی ہوتا تو دوبارہ میڈیسن نہیں لکھی جاتی، دوبارہ لکھنی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا ناکافی تھا۔ رسول قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں، قرآن فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں، مگر آج رسول نے پرانا نسخہ نہیں دیا، آج رسول نے نسخہ بدل دیا، آج رسول نے قرآن نہیں پڑھا، اہل بیت کو لے آئے۔ آپ تو مجھے سے سننے والے لوگ ہیں، آپ تو مجھے سے سننے والے لوگ ہیں، آج رسول نے قرآن نہیں پڑھا، کوئی سورت نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی تفسیر نہیں بتائی، بلکہ سرکار اپنی مرتبہ نے نسخہ بدلا اور اہل بیت کو لے آئے۔ آج اہل بیت کو لا کر کے سرکار ختمی مرتبہ نے بتا دیا کہ مسلمانوں جب وہ سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، آغا خانی ہو، قادیانی ہو، داؤدی ہو، احمدی ہو، محمدی ہو، صدیقی ہو، عثمانی ہو، فاروقی ہو، بغدادی ہو، کسی بھی مکتب ذکر کا مسلمان ہو، سب سن لو، غور سے سن لو، جب بغیر اہل بیت کے قرآن تجھے کافی نہ ہو سکا تو تمہیں کیا ہو سکا؟ تو یہ ہے صادقین۔ اگر اپنا کوئی ان کی تعریف کرے تو بات الگ ہے، مگر دشمن کہہ رہے ہیں لا مذہب جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یقیناً ہمارے دامن میں انہی کی ولایت ہے اور ہمارے ہاتھوں میں انہی کا دامن ہے۔ یہ فرش ادا کیا ہے؟ یہ کا تو فرش ہے۔ دنیا میں قسم خدا کی دنیا میں اس کرونا کال میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بھی کونے میں بیٹھے ہیں، اور اس میں بھی ونڈو کھول رکھیے، فیملی میں پانی چپکے سے کھانا نہ دے دو، باپ الگ، بیٹا الگ، ماں الگ، بیٹیاں الگ، کتنی حساب ہے، کتنی احتیاط ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کوئی قوم ایسی جو جلوس کی اجازت مانگ رہی ہو سوائے ہمارے؟ دنیا میں ایسی قوم جو ہمارے علاوہ اجازت مانگ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہے، ہم قانون توڑنا چاہتے ہیں، ہم گائیڈ لائن پر چلنا چاہتے ہیں، اور آپ زمانہ گائیڈ لائن دے رہا ہے، گائیڈ لائن آ جائے تو یوں کریں، گائیڈ لائن آ جائے تو یوں کریں، گائیڈ لائن آ جائے تو یوں کریں۔ ہم نے مانا ہی ان کو ہے کہ جن کی محبت گائیڈ لائن ہے۔ آپ نے شراب کا شراب کھانا ہے، ہم نے جوا کھانا ہے، آپ بچے نکلنا ہے۔ ارے آپ بھی آ جاؤ، دو پیک آپ بھی لگا لیجیے، آئی پی ایل چل رہا ہے، ایک دم آپ بھی کھیل لیجیے۔ کہیں نہیں، ہمیں محبت اہل بیت کی اجازت نہیں دیتی، ہماری گائیڈ لائن الگ ہے، اور یہ تو اپنی گائیڈ لائن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے، اور گورنمنٹ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہیں اور رکھا جائے گا۔ یہ بھی خبریں آ رہی تھی محرم سے پہلے کہ شاید عطا خانے نہ کھلیں، یہ مسلسل خبریں تھیں۔ اللہ پڑھے یہ خبریں تھیں کہ شاید عطا خانے نہ کھلیں،
پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ نہیں کھلیں گے، کبھی کھلیں کبھی نہ کھلیں، مگر یہ آپ یقین کیجیے جب یہ خبر آئے کہ شاید نہ کھلیں اور کل اور پرسوں گائیڈ لائن کا انتظام کیجیے، تو میرا دل رونے لگا۔ عجیب کیفیت ہو گئی کہ اگر اللہ خانے نہ کھولیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہمیں اپنا خیال آ رہا تھا، اس لیے کہ اگر اللہ خانے میں تالے پڑ گئے تو چیز کا تصور کو سب ہے مجھے بار بار اٹھا رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آئیے مولانا انشاءاللہ میں وہیں ملوں گا، اور کسی ایمرجنسی میں ہمارا میزبان کہیں چلا گیا اور گھر میں تالا ہو، کیا کیفیت گزرتی ہے۔ پھر یہ سوچتے ہیں کس کے ہاں جائیں، اور اتفاق سے وہاں بھی تالا ہو، پھر وہاں جایا جائے تو وہاں بھی تالا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور اگر بچے ساتھ ہوں تو اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اجازت نہ ملی اور امام بارگاہوں میں تالے لگائے گئے، ہمارا کچھ نہیں ہے، گھروں میں مجلس کرنے کے، لیکن ایک ماں جو جنت البقیع سے آتی ہے اور گھر پہ تالا دیکھے، یہ تنہا نہیں ہے، ساتھ میں 4 سالہ بچی بھی ہے، کبھی اس امام باڑے پر، کبھی اس امام باڑے پر، کبھی اس امام باڑے پر، مگر خدا کا کرم ہے کہ اجازت ملی اور آپ لوگوں نے جگہ جگہ داداری بھی کی، تازیہ داری بھی کی، علم برداری بھی کی، اور آج تک کر رہے ہیں آپ۔ اور یہ عشرہ زینب شروع ہو گئے، یقیناً عشرہ زینب یہ شروع ہو گئے، جگہ جگہ شروع ہو گئے، اس لیے کہ عاشور کو حسین تھک کے سو گئے، مگر زینب نے کہا تھا شام غریبہ میں، ام کلثوم اگر عباس نہیں ہے تو زینب عباس ہے، ام لیلا اگر تیرا اکبر نہیں ہے تو زینب اکبر ہے۔ ہاں عزیزو، خدا کسی غم میں نہ رلائے، عجیب منزل تھی، اور جتنا بھی ہو سکے منائیے، جتنا ہو سکے ماتم کیجیے گا عزیزو، اس لیے کہ 2 چیزوں کا خصوصاً خیال رکھیے گا۔ ایک تو کبھی بھی جب مجلس ہو گھٹ کے نہ روئیے گا، بآواز بلند روئیے گا۔ میرے امام نے فرمایا ہے کہ جب آپ بآواز بلند روتے ہیں تو ایک ماں بڑی دعائیں دیتی ہے، اے میرے غریب پہ رونے والے خدا تجھے سلامت رکھے، اے میرے غریب کا ماتم کرنے والے خدا تجھے سلامت رکھے، اللہ اللہ۔ اور آپ جب بآواز بلند روتے ہیں تو 4 سالہ بچی سکینہ، جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، جس کے رخساروں پہ تماشوں کے نشان تھے، شام غریبہ جس کا دامن جل گیا تھا، ہمتوں کو سمیٹ کے کہتی ہے اے دادی یہ کس حسین پر رو رہے ہیں، یہ کس حسین کا ماتم کر رہے ہیں، سمجھاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، اے میری سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ کہ دادی اس وقت کہاں تھے جب میرا بابا ارے گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا، اے دادی اس وقت کہاں تھے جب میرے بابا کا گلے میں وہ خنجر چل رہا تھا، اے دادی اس وقت کہاں تھے جب خیام چل رہے تھے، جب ردائیں چھن رہی تھی، جب ظالم مجھے تماچے لگا رہا تھا۔ عزیزو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو ایک تو کبھی بھی رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اور دوسرا جوانوں جب ماتم ہوا کرے کبھی تکلف سے کام نہ لینے گا، ماتم میں کبھی تکلف سے کام نہ لینا، اس لیے کہ ڈرو اس وقت سے کہیں محشر میں اگر جناب زینب نے سوال کر لیا میرے مظلوم بھائی کا ماتم نہ کرنے والے، ارے میں تو ماتم یوں نہ کر سکی کہ میرے بازو رسن سے بندھے تھے، ہم تو اس لیے ماتم نہ کر سکے، مگر تجھے ماتم نے کس نے روکا، تو آزاد تھا، ارے تیرے تو بازو کھلے تھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اے شہزادی خصوصاً آپ کی عنایتیں ہوں ان آوازوں پر۔ آپ مسلسل رو رہے ہیں، کبھی شہدائے کربلا کے مسائل ہو رہے ہیں، کبھی شہزادی زینب کے مسائل ہو رہے ہیں۔ کون زینب جو شام غریبہ میں عجیب کیفیت تھی۔ ابھی مجھے کوثر بھائی نے شعر سنایا کہ 2 اماموں کو خیموں سے نکالنا آئی، انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا۔ کون علی کی بیٹی زینب، ایک شہزادی زینب، آپ نے تو
تو وعدہ کیا تھا نا اپنے بابا سے، اے بابا جب مولا علی کا آخری وقت تھا اور مولا علی کا سر جناب زینب کے دامنوں پر تھا، ایک جملہ کہا تھا، آخری ہچیاں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا جا رہے ہو؟ ہاں ہاں میری زینب خدا حافظ، اے میری لاڈلی خدا حافظ۔ کہ بابا مجھ سے ایک وعدہ کر دو، اے میرے بابا میں ہرگز نہ ڈروں گی نہ گھبراؤں گی میرے بابا، بابا میں کربلا میں جنازے اٹھا کے لاؤں گی بابا، بابا میں سجدہ شکر کروں گی بابا، مگر بابا اگر کبھی گھبرا گئی تو آ جانا، اے میرے بابا میں تمہیں زحمت نہ دوں گی بابا، مگر بابا اگر زینب کبھی گھبرا لی تو آ جانا۔ ہاں ہاں میری زینب اگر پکارے گی تو آؤں گا۔ لو علی تو ورزش تمام ہو گئی، کربلا میں شام غریب آ گئی، خیمے چل گئے، رضائی چھین گئی، مگر زینب نے نہ پکارا۔ حسین زمین سے دین سے زمین پر آ گئے، زینب نے نہ پکارا۔ کربلا میں زلزلے آئے، زینب نے نہ پکارا۔ فرات کا پانی دے دو اچھلا، زینب نے نہ پکارا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب خیمے چڑھ گئے، رات آنے لگی، جناب زینب نے یتیموں کو، غریبوں کو، مسافر بچوں کو جلے اور خیموں کی رات پر بٹھا دیا، اور ایک مرتبہ کا گھبراؤ نہیں میرے یتیموں، حسین نہیں ہے تو زینب ہے، ایک ایک کو سمجھا رہی ہے، ایک ایک کو تسلی دے رہی ہے۔ مگر کیا دیکھا جناب زینب نے دیکھا کہ نجف کی طرف سے سوار آ رہا ہے، زینب آگے بڑھی، آواز دی آنے والے مجھے تیرے حق کی قسم ہے رک جا، میرے یتیم ابھی سوئے ہیں، میرے غریب بچے ابھی سوئے ہیں، میری سکینہ اگر اٹھ گئی تو پھر نہ سو سکے گی۔ آنے والا اور قریب آیا اور قریب آیا، زینب نے منع کیا اور قریب آیا، زینب آگے بڑھی، شاید مجھے لاوارث سمجھ رہا ہے، تو نہیں جانتا میں عباس کی بہن ہوں، تو نہیں جانتا میں حسین کی بہن ہوں، تو نہیں جانتا میں علی کی بیٹی ہوں، اور قریب آ گیا اور قریب آ گیا۔ زینب نے کہا اچھا، ارے میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے زخمی بابا کو بلاؤں، یہ کہہ کر کے زینب نے کہا مجھے لاوارث نہ سمجھ، اپنے بابا کو بلا دوں گی، یہ کہہ کر آگے بڑھی، نجف کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے بابا آ جاؤ میرے بابا، اے میرے بابا، یہ مجھے لاوارث سمجھ رہا ہے۔ جب سوار قریب آیا، سوار نے نقاب الٹی، ارے زینب نے پہچان لیا، گلے میں وائے ڈال دی، اب آئے ہو بابا، جب گھر اجڑ گیا، چادریں چھن گئی، میرا حسین مارا گیا، میرے بچے پامال ہو گئے، اے میرے بابا میرے ننگے سر کو اپنے باہوں میں ڈھانپ لو بابا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابعین وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔